عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک اٹھ گئے کہ یا اللہ عمرین میں سے ایک عمر ہمیں عطا فرما دیجیے، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب۔ اور جبریل امین اور صدیق اکبر آمین کہہ رہے تھے۔ ان میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قبول ہو گئے۔ غرض حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ کبھی کبھی اولیاء اللہ بھی اپنے لیے کسی کو مانگ لیتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اس کی مثال کٹی ہوئی پتنگ کی سی ہے، جب اللہ سے کٹ گیا تو جو چاہے اس کو لوٹ کھسوٹ کرے۔ پتنگ کی مثال دی جاتی ہے لیکن پتنگ اڑانا جائز نہیں ہے۔ مثال شراب کی بھی دی جاتی ہے، کسی بھی چیز کی دی جا سکتی، لیکن پتنگ بازی کو، کبوتر بازی، پتنگ بازی، یہ سب بازیوں کو ناجائز، شطرنج ایسی بازیوں کو ناجائز قرار دیا گیا۔ لہذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں چین کی بنسی بجاؤ، یہ محاورہ ہماری اردو میں مشہور ہے، تو ان کا مطلب جا کے بانسری بجانا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آرام سے رہو۔ اس لیے کسی غلط چیز کی مثال دینے سے وہ چیز صحیح نہیں ہو جاتی۔ اس لیے بتا دیتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، یعنی یہ شریعت جانتی۔ ایسی بات ہے، اسی کی وجہ سے آج امت حرج پوچھ کے یہاں تک پہنچ گئی کہ ہر کفر کی تمام برائیاں ہم نے اختیار کر لی، کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہے ویسا، ہر چیز میں اس کا کیا نقصان ہے، اس کا کیا فائدہ۔ ہر چیز فوراً نظر نہیں آتی، بعد میں اس کے اثرات پڑتے ہیں قوموں پر۔ تو فرمایا کہ جو پتنگ جب کوئی اڑا رہا ہوتا ہے تو بہت کر و فر سے پتنگ اڑ رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ کٹ جائے، پیچ لڑاتے ہیں لڑکے، تو وہ کیسے اڑ کے جاتی ہے، بالکل بے یار و مددگار، کہیں جا کے گر جاتی ہے۔ پھر بچے اس کو نوچ کر سے لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں۔ کٹی ہوئی پتنگ کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ایک پروفیسر صاحب جو یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے تھے، میرے پاس آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا صاحب میں بھی کٹی پتنگ ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اللہ والا لوٹ لے۔ انہوں نے حضرت کا یہ بیان سنا تو الگ ملاقات میں کہا میں بھی کٹی پتنگ ہوں، یعنی میرا بھی کوئی والی و وارث نہیں ہے، کوئی میرا تربیت کرنے والا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ میری پتنگ لوٹ لیں تاکہ میری پتنگ کارآمد بن جائے۔ ظالم نے کیا بات کہی؟ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے لوٹا جائے گا کیونکہ میں کٹی پتنگ ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ بجائے اس کے کہ محلے کے لڑکے مجھے لوٹ لیں، کوئی اللہ والا مجھے لوٹ لے، یعنی وہ مجھ میں تصرف کرے اور وہ مجھے بھی اللہ والا بنا دے۔ کاش کہ ہم بھی اپنے بڑوں سے یہ کہیں۔ ہم دور بھاگتے ہیں، کہیں یہ نہ کہہ دے ارے بھائی پانچا کیوں نیچے ہے، ارے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کہاں رہتے ہو، فجر میں کیوں نہیں آتے۔ اس وجہ سے دور بھاگتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح نہ ہو جائے۔ جو اپنی اصلاح سے دور بھاگے، جو مریض اپنی صحت سے دور بھاگے، وہ پھر کہاں جائے گا؟ قبر ہی میں جائے گا، ظاہر سی بات۔ تو ہم اپنی اصلاح کے بارے میں اسی طرح ہیں جیسے مریض معمومی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مریض تھا کہ جو اپنے طبیب پر عاشق ہو گیا، اور وہ اس کو طبیب بہت اچھا لگتا تھا، ہو سکتا ہے بالکل نوجوان ایسا ہو، خوبصورت حسین، لہذا وہ دوا نہیں کھاتا تھا، اور بہت سے طبیبوں کے بعد اس سے کچھ فائدہ شروع ہوا تو پھر اس سے فائدہ پھر رک گیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ پہلے تو آپ سے فائدہ ہوا تھا، اب فائدہ پھر نہیں ہو رہا ہے۔ تو طبیب صاحب نے کہا کہ میری دوا وہی ہے اور میری دوا بالکل تشخیص کے مطابق صحیح ہے۔ آپ اپنے مریض کو دیکھیں کہ وہ دوا کھاتا بھی ہے یا نہیں، یا بد پرہیزی کرتا ہے، آپ ذرا چھپ کے اس کو چیک کریں۔ تو جب چھپ کے چیک کیا گیا تو پتہ چلا ادھر ادھر دیکھ کے دوا ڈسٹ بین میں ڈال دیتے، اور جو ہے پھر ایک دو دفعہ جب دیکھا گھر والوں نے یہ کیا کرتے ہو، کہنے لگا میں کیا کروں، بس مجھے حکیم صاحب اتنے اچھے لگتے ہیں طبیب کہ میں دوا کھا لوں گا تو پھر میری طبیب سے ملاقات کیسے ہوگی۔ لہذا ہمارے شیخ فرماتے تھے بعض لوگ اپنے امراض پر خود عاشق ہوتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم صحیح ہونا ہی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں نماز بھی جماعت
نماز سے پڑھیں اور بدنگاہی بھی پابندی کے ساتھ کریں، موبائل کی گندگیوں میں بھی لگے رہیں، گانے بھی سنیں، جھوٹ بھی بولیں، کاروبار میں ضرورت پڑتی ہے تو ہر ضرورت صحیح تھوڑی ہوتی ہے، آپ سچ کو اختیار کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں برکت کیسے ہوتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں ہم آزاد سانڈ کی طرح رہیں، کوئی ہم پر حکمرانی نہ کرے۔ یہ دیکھیے پروفیسر ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کٹی پتنگ ہوں، میرا کوئی والی و وارث نہیں ہے، آپ مجھے ایسا بنا لیجئے کہ آپ مجھے لوٹ لیجئے، یعنی آپ مجھ میں جو چاہیں تصرف کریں۔ خواجہ صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا جب حکیم الامت کے پاس آئے تھے کہ نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ جب آدمی بتا دے کہ میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں، آپ جو چاہیں مجھ میں کمی دیکھیں بتا دیا کریں، تو پھر شیخ بتائے گا ظاہر سی بات۔ اور جب آدمی فوراً اٹھ کے بھاگے گا، ذرا جھیپتا رہے گا تو وہ کہے گا بھی یہ تو بیچارہ اصلاح چاہتا ہی نہیں۔ تو جو اصلاح خود نہ چاہے اور جو صحت خود نہ چاہے طبیب اس کو کیسے اچھا کر سکتا ہے؟ تو جب یہی مولانا رومی فرماتے ہیں، بعض لوگ شاعر کہتا ہے اپنے امراض پر خود ہی عاشق ہیں ہم، اپنے امراض پر خود ہی عاشق ہیں ہم، کیا دوا کیجئے کیا دعا کیجئے۔ دوا بھی بیکار ہے اور دعا تو ہو رہی ہے کہ اللہ صحت عطا فرما دے، لیکن وہ خود صحیح ہونے کے لیے مریض تیار نہیں ہے۔ ہماری بھی حالت ہے، یا اللہ تقویٰ دے دیجئے اللہ، اور جب تقویٰ کا وقت آتا ہے تو ہمت ہار دیتے ہیں، پھر کہاں سے تقویٰ ملے گا؟ کچھ تو ہمت کرنی پڑتی ہے، پرہیز کرنے کے لیے کچھ مشقت ہوتی ہے۔ شوگر کے مریض کو الگ مشقت ہے، بی پی کے مریض کی الگ مشقت ہے۔ پرہیز کرنے سے مرض جلدی صحیح ہو جاتا ہے، زیادہ دواؤں کے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے کیا ظالم نے بات کہی کہ بجائے میں کٹی پتنگ تو ہوں ہی، لیکن میری خواہش ہے کہ بجائے محلے کے لڑکے مجھے لوٹ لیں، کوئی اللہ والا مجھے لوٹ لے۔ میں نے کہا کہ اللہ والے ایسے نہیں لوٹتے، لٹوانے کے لیے خانقاہوں میں جانا پڑتا ہے، لٹوانے کے لیے وہاں رہنا پڑتا ہے۔ سب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، مری کاغان جانا سمجھ میں آتا ہے صحت کے لیے، اور دوسری جگہوں پہ جانا سمجھ میں آتا ہے۔ شادی میں جا رہے ہیں، بچے کی چھٹی لی یہاں سے 20 دن کے لیے، ہم نے منع کر دیا ہم 20 دن چھٹی نہیں دے سکتے، 8-10 دن سے زیادہ نہیں دے سکتے، چلے گئے اس بات پر کہ داخلہ ہو یا نہ ہو ہمیں تو جانا ہے۔ تو ان سب چیزوں میں جانا ضروری ہوتا ہے، بات خراب ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس تھوڑا وقت لگائیں تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور میں بھی اللہ والا بن جاؤں، اس کے لیے وقت نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے میں تو پہلے ہی بہت کچھ جانتا ہوں۔ صرف جاننے سے نہیں ہوتا بلکہ عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اور اللہ والا جب سونا اٹھنا دیکھتا ہے، کھانا پینا دیکھتا ہے تو پھر اس کی اصلاح کرتا ہے۔ جب رات دن آدمی ساتھ رہتا ہے، اسی لیے پہلے زمانے میں یہ مقدار تھی، پہلے زمانے میں تو کوئی مقدار ہی نہیں تھی، یعنی قرون ثانیہ ثالثہ میں جو وہ لوگ آتے تھے حضرت حسن بصری کے پاس اور اس طرح اس کے بعد والے لوگوں کے پاس، وہ لوگ آ کے رہ جاتے تھے، اور پھر جب اصلاح ہو جاتی تھی اور حدیث و قرآن و حدیث پڑھ لیتے تھے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، خانقاہ اور مدرسہ ساتھ ساتھ، پھر 8-10-12 سال بعد جب شیخ کہتا تھا تو چلے جاتے تھے، بعض دفعہ بیوی بچے بھی لے آتے تھے، سادگی کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد پھر بہت بعد 200-300 سال پہلے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے پہلے 2 سال تھا، 2 سال لوگ اللہ والوں کے پاس رہتے تھے تو ان کی اصلاح ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد حاجی صاحب نے اس کو 6 مہینے کر دیا کہ اب لوگوں کے پاس وقت کم ہے، لہذا 2 سال سے 6 مہینے پہ یہ کورس آ گیا، اور اس کے بعد حاجی صاحب کے بعد حکیم الامت کا زمانہ آیا تو حکیم الامت نے 40 دن کر دیا، کیونکہ 40 دن چلہ جو ہے مشہور ہے صوفیہ میں، اس میں حالات کچھ تبدیل ہوتے ہیں۔ آدمی اگر اشراق کا پابند ہونا چاہے 40 دن اشراق پڑھے، پھر آپ 41 دن سونا بھی چاہیں، وضو بھی ٹوٹ جائے تو وضو کر کے پڑھیں گے، تو 40 دن میں حالات کے تغیر کو دخل ہے۔ اس کو حضرت شیخ نے بھی فضائل اعمال میں لکھا ہے۔ تو حکیم الامت نے 40 دن کر دیا کہ 40 دن کم از کم کسی اللہ والے کے پاس رہ لو تاکہ تمہارے حالات، بہت سی چیزیں وہ خود سمجھ جائے گا، بتائے گا، بہت سی خود پوچھو جو آپ مجھ میں کمی دیکھیں، میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، لہذا اور وہاں گفت و شنید بلا وجہ کی نہ کرے، کوئی اور مقصد نہ ہو، یہی ایک مقصد جو
خواجہ صاحب لے کے آئے تھے کہ میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں، آپ مجھ میں تصرف کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت، یہ حوصلہ اور ہمت مرنے سے پہلے عطا فرما دے۔ ارادہ بہت سو کا ہوتا ہے لیکن موت مہلت نہیں دیکھی، آدمی ٹالتا رہتا ہے حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ جنازہ اٹھنے کا وقت آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے میری بھی میرے سامعین کی بھی اصلاح فرما